سنتے تو سبھی ہیں، لیکن کیا ہم واقعی سنتے ہیں یا ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال باہر کرتے ہیں؟ سنی انسنی بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کے کان ہیں پر انہیں سنائی نہیں دیتا بھی آپ نے سنا ہوگا۔ کیا کبھی کی اس اسکول میں آپ کو بتایا گیا کہ سنتے کیسے ہیں، یعنی ہاؤ ٹو لسن؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ سننا بھی ایک صلاحیت ہے، ایک اسکل ہے، جسے انگریزی میں لسننگ اسکلز کہتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے سننے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے۔ اصل میں زیادہ تر لوگ جسے سننا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اس سے ان کی مراد سماعت ہوتی ہے۔ سماعت اور سننے میں یعنی ہیئرنگ اور لسننگ میں بڑا فرق ہے۔ ہیئرنگ مطلب سماعت، یہ تو قدرت کی ادا کردہ ایک سینس ہے، ایک حس ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قدرت نے انسان کو 5 حسیات عطا کی ہیں، 5 سینسز جنہیں کہا جاتا ہے، حواس خمسہ۔ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں، وہ انہی 5 سینسز کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے یا محسوس کرنے کی سینسز سے، حسیات سے۔ ہمارے سیکھنے کے عمل میں 3 سینسز کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، دیکھنے، سننے اور چھونے یا محسوس کرنے کی سینسز کا۔ سماعت کے لیے تو ہمیں 2 کان دیے گئے، لیکن یہ دونوں کان حصہ سماعت کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ در حقیقت دونوں کانوں کے بیچ میں سر ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آواز کی لہریں، جنہیں ساؤنڈ ویوز کہا جاتا ہے، پہلے کان کے درمیانی پردے سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ان پردوں میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ وائبریشن کان کے اندرونی حصے میں پہنچ کر اعصابی لہریں پیدا کرتی ہے، یعنی ویوز پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ لہریں جو ہیں یہ برقی رو میں یعنی الیکٹریکل امپلسز میں تبدیل ہو کر دماغ کے تشریح اور تجزیے کرنے والے حصے میں جاتی ہیں، یعنی اس حصے میں جاتی ہیں جہاں ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، جہاں انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے صحیح معنوں میں جہاں سماعت ہوتی ہے۔ شور ہوگا تو آواز تو آئے گی۔ تو یہ تو ہوا عمل سماعت یعنی ہیئرنگ پروسیس۔ اب سوال یہ ہے کہ سننے کا عمل یعنی لسننگ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ لسننگ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ 1979 میں 1979 میں ایک بین الاقوامی ایسوسی ایشن برائے سننا یعنی انٹرنیشنل لسننگ ایسوسی ایشن قائم ہوئی تھی، جس کا مقصد سننے کی صلاحیت کی تحقیق، ترویج اور تربیت وغیرہ ہے۔ ان کے مطابق سننے کے عمل کی ڈیفینیشن یا تعریف کچھ یوں ہے کہ سننا ایک ایسا عمل ہے جس میں صوتی اور غیر صوتی اشارات اور اطلاعات یعنی وربل اینڈ نان وربل سگنلز اینڈ میسیجز ریسیو ہوتے ہیں، یعنی وصول ہوتے ہیں یا موصول ہوتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ کر ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سننا ایک عمل ہے۔ اس عمل میں سب سے پہلے 2 طرح کی اطلاعات ہمیں پہنچتی ہیں، یعنی وربل اور نان وربل۔ وربل کا مطلب ہے آواز کے ذریعے۔ آوازیں تو بہت ساری مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یہاں ہماری مراد الفاظ و جملوں سے زیادہ ہے جو ہم بولتے ہیں زیادہ تر۔ نان وربل کا مطلب ہے بغیر آواز کے، جیسے کہ چہرے کے تاثرات اور جسمانی اشارات وغیرہ، اور حلیہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے سماعت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر بولنے والا سامنے ہو تو اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ پھر آواز اور دیگر اشارات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وضاحت کرنے کے بعد پھر اس کا سمجھ کر
جواب دیتے ہیں. کہنے کو تو یہ ایک سیدھا سادہ سا عمل ہے، لیکن اس عمل کے دوران کئی قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، کئی قسم کے بیریئرز آتے ہیں جن سے ہم کانشیسلی یعنی شعوری طور پر واقف نہیں ہوتے. سب سے پہلی رکاوٹ تو ہمارے بولنے اور سوچنے کی رفتار کا فرق ہے. یعنی ہماری ایوریج بولنے کی رفتار 150 الفاظ فی منٹ ہے، جبکہ ہمارے سوچنے کی رفتار تقریباً 400 الفاظ فی منٹ ہے. اس لحاظ سے ہمارے سننے کی رفتار بھی کہہ سکتے ہیں کہ 150 الفاظ فی منٹ بنتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی 150 الفاظ بولتا ہے ہمارے ذہن میں 400 الفاظ گھوم چکے ہوتے ہیں. مطلب ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. ان خیالات کو خود کلامی یا سیلف ٹاک بھی کہتے ہیں. اس سیلف ٹاک کی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں بات سن ہی نہیں پاتے اور کئی چیزیں مس کر جاتے ہیں. پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جہاں جہاں مس کرتے ہیں وہ جگہیں خالی رہ جاتی ہیں، اور بعد میں ہم ان خالی جگہوں کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خالی جگہیں پر کرنے کی کوشش کے نتیجے میں یا چکر میں بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. پڑھتے وقت بھی کچھ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے. مثلا ایک شعر ہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. مطلب یہ ہے کہ پڑھتے وقت بھی انسان بہت کچھ مس کر جاتا ہے، یا غلط بھی پڑھ سکتا ہے یا غلط پڑھ جاتا ہے. دوسری رکاوٹ کا تعلق الفاظ، جملوں اور اس کی ادائیگی سے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ ہر لفظ ذو معنی ہوتا ہے، مطلب ہر لفظ کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو لغوی یعنی ڈکشنری والا مطلب جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے، دوسرا بولنے یا لکھنے والے کا منشا، اس کی انٹینشن کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ویسے میرے خیال میں تیسرا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ کہ سننے والا اس سے کیا مطلب نکالتا ہے. مثال کے طور پہ السلام علیکم کو لے لیں. اس کا ڈکشنری میں مطلب تو ایک ہی ہے، آپ پر سلامتی ہو. لیکن یہی سلام آپ کی صبح روشن کر سکتا ہے اور مقدر بھی کر سکتا ہے، مطلب خراب بھی کر سکتا ہے. آپ کو خوش کر سکتا ہے یا غمگین، رشتہ جوڑ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے، دوستی بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات الفاظ کی نہیں بلکہ لہجے کی ہوتی ہے، انداز کی ہوتی ہے. تیسری رکاوٹ غیر صوتی یعنی نان وربل اطلاعات و اشارات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اسے باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں. مطلب وہ اطلاعات و اشارات جو چہرے کے تاثرات، جسمانی حرکات و سکنات اور انسان کی ظاہری حالت سے ظاہر ہوتے ہیں یا جن کا ان سے اظہار ہوتا ہے. مثلا انسان بات کچھ کر رہا ہو لیکن اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بیان کر رہے ہو. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کے چہرے کے تاثرات مختلف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کا حلیہ، اس کی وضع قطع، اس کا اپیئرنس ایسا ہو جو سننے یا دیکھنے والے کو اچھا نہ لگتا ہو. امید ہے کہ سماعت اور سننے کا فرق واضح ہو گیا ہوگا. سننا ایک عمل ہے، ایک صلاحیت ہے. جن لوگوں کی سننے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے ان کی سیکھنے کی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے. ایسے لوگ ترقی و کامیابی بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.